بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معصوم بچہ جو ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ بچے کے رونے پر ماں قبر سے باہر آ گئی۔ جب بچہ رویا تو ماں کی روح قبر سے نکل آئی۔ ماں کیا ہوتی ہے اور جب اس کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ آج ماں سے محبت کرنے والے اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک گاؤں کا۔ اس گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس عورت کا ہے۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ زینب کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک خوشی سے محروم رکھا تھا۔ وہ خوشی اولاد کی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ لوگ زینب کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور طعنے دیتے کہ تم بانجھ ہو، اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے شوہر کو کہتے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ 5 سال ہو گئے ہیں، تمہاری اس بیوی نے تمہیں اولاد کی خوشی نہ دی۔ زینب جب لوگوں کی یہ باتیں سنتی تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے تجھ پر ایمان ہے۔ اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یہ طعنے اور لوگوں کی باتیں میرا دل توڑ رہی ہیں۔ اگر میری قسمت میں تو نے اولاد نہیں لکھی تو تو میری قسمت میں اولاد لکھ دے، کیونکہ تو دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہی دن گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے زینب کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ ایک دن زینب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی ماں بننے کی۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ زینب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب وہ دونوں بہت زیادہ خوش رہنے لگے۔ جو لوگ انہیں طعنے دیتے تھے وہی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ یہ صبر کرتی رہی اور لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ زینب بہت خوش تھی، اس کا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن زینب نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب زینب کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو خدا کا کرنا ایسے ہوا، زینب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اسی درد کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زینب وفات پا چکی تھی۔ اس کا شوہر ایک طرف خوشی دیکھ کر اور دوسری طرف اپنی بیوی کی جدائی دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف تو اللہ نے اسے بیٹے کی خوشی دی اور دوسری طرف اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھ سکی، جس اولاد کو پانے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ آخری وقت میں اپنے بچے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ زینب کا شوہر کہنے لگا، یا اللہ میں کیا کروں گا؟ اس کے بغیر میں اپنے بچے کو کیسے پالوں گا؟ وہ بہت رونے لگا کیونکہ اسے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ زینب سے کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تیرے بیٹے کی پرورش تیرے بغیر کیسے کروں گا؟ لیکن کیا ہو سکتا تھا، آزمائش بہت بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حوصلہ دے دیا اور وہ صبر کر گیا۔ اپنے بچے کا خیال خود رکھنے لگا۔ زینب کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کا نام حیدر ہو، تو اس نے اپنی بیوی کی خواہش پر اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، حیدر تھوڑا بڑا ہوتا گیا۔ اس کا باپ اس کی اچھی پرورش کر رہا تھا، اس سے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دی۔ اسے بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب وہ اپنے بچے کے لیے ماں بھی تھا اور باپ بھی۔ حیدر کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نہیں ہے، کیونکہ حیدر کے باپ نے اسے ہر وہ چیز لا کر دی تھی جو وہ منہ سے نکالتا تھا۔ اس کا باپ اسے فوراً پورا کرتا، ہمیشہ خوش رکھتا، اس لیے اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ اس کا باپ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا، کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا۔ لوگ حیدر کے باپ کی تعریفیں کرتے کہ بیوی کے مرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی کتنی اچھی پرورش کر رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھے، زندگی بہت اچھی طرح گزر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اس سے اپنی بیوی کا خیال آتا تو وہ رونے لگتا۔ وہ بیٹے کے سامنے تو نہ روتا۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اس سے کہہ رہے تھے کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ اور تمہاری عمر بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں، تم بھی جوان ہو۔ ویسے بھی جب تم کام پر چلے جاتے ہو تمہارا بچہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔
کسی گھر والی کو لاؤ جو تمہارا گھر چلائے اور تمہارے بچے کا خیال کرے، تاکہ اس سے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ ان کی بات مان کر ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی بہت پیاری تھی۔ ناصر نے فیصلہ کر لیا کہ شادی ہو جائے گی تو بچے کا خیال بھی میری دوسری بیوی اچھی طرح رکھے گی۔ مجھے اس بات کی فکر نہ رہے گی کہ میرا بیٹا گھر میں اکیلا ہے۔ جب میں کام پر چلا جاؤں گا تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی۔ جب حیدر کے باپ کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی دلہن بن کر ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات ہی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام حیدر ہے۔ اس کی ماں جب سے فوت ہوئی ہے تب سے میں ہی اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ اس کی پیدائش والے دن ہی اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو آج تک نہیں دیکھا۔ میرے بچے نے کبھی بھی ماں کا پیار نہیں دیکھا۔ تم اس کو ماں کا پیار دینا۔ میں نے شادی اسی لیے تمہارے ساتھ کی ہے تاکہ تم میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھو اور اس کا اچھی طرح سے خیال رکھو۔ اس کی بیوی بہت چالاک تھی، کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، یہ صرف آپ کا بیٹا نہیں بلکہ آج سے میرا بھی بیٹا ہے۔ آپ دل سے یہ فکر نکال دیں کہ آپ کا بیٹا اکیلا ہے، اسے ماں کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی۔ آج سے میں ہی اس کی ماں ہوں، اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اس لڑکی میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ خود کا بناؤ سنگار بہت زیادہ کرتی تھی۔ زندگی کے دن اسی طرح گزرتے چلے گئے۔ ناصر اب بچے کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اسے ماں مل گئی ہے اور میری بیوی اس کا خیال رکھتی ہے۔ بچہ بھی بہت خوش تھا، اس کا دل ماں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد یہ عورت حیدر سے چڑھنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس سے حسد کرنے لگی تھی، اس لیے کہ وہ خود ماں بننے والی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر میرے بچے ہوں گے تو یہ اتنی محبت میرے بچے سے نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ عورت اب حسد کرنے لگی تھی، وہ سوتیلی ماں کا روپ دکھا رہی تھی۔ وہ بچے کو بری نظروں سے دیکھتی، کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی۔ جب کبھی ناصر کام پر ہوتا تو گھر میں اکثر اوقات اسے ڈانٹتی رہتی اور کہتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، سمجھ نہیں آتی تجھے، اب گھر کے کام تو خود کرے گا، میں تجھے اور نہیں کھلا سکتی۔ تیرے باپ کے سامنے تو میں تجھے پیار کرتی ہوں، لیکن جب وہ چلا جائے گا تو تیرے ساتھ یہی برا سلوک کروں گی، کیونکہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا جو بچہ ہوگا وہی میرا اصل بچہ ہوگا، میں اسی سے محبت کروں گی۔ اس کی دنیا میں آنے تک میں تجھے اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی تاکہ تیرا باپ صرف اور صرف میرے بچے سے محبت کرے۔ وہ عورت اب حیدر سے جلنے لگی تھی۔ وہ اس سے بہت بڑے بڑے کام کروانے لگی۔ وہ ننھی جان اتنے بھاری کام نہ کر سکتا۔ اب وہ بچہ ہر وقت رونے لگا تھا اور اب اسے اپنی اصلی ماں کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حیدر بڑا ہونے لگا تھا۔ اسے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ میری سگی ماں نہیں ہے، کیونکہ ناصر بھی اب اپنے بیٹے کو اس کی اصلی ماں کی قبر پر لے جانے لگا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ تمہاری امی ہے۔ حیدر اپنے باپ کو ڈر کے مارے نہ کہتا کہ اس کی ماں اس پہ ظلم کرتی ہے۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے بہت زیادہ ظلم والا کام کروایا۔ وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ سوتیلی ماں مجھ پہ ظلم کرتی ہے، بھاری بھاری کام کرواتی ہے اور مجھے مارتی ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ اگر تو نے باپ کو بتایا تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ آج معصوم حیدر یہ سب برداشت نہ کر سکا اور اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ اس کے باپ کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو وہ مکار عورت رونے لگتی ہے، چھوٹے موٹے آنسو گرا کر کہنے لگی، آپ نے کیسے اتنے چھوٹے بچے کی بات پر یقین کر لیا؟ وہ بچہ ہے، ایسے ہی کھیلتے کھیلتے اس نے یہ بات کہہ دی ہے۔ پر وہ باپ تو بچے کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ بچہ ہے، غلطی سے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ باپ نے حیدر کی بات کا یقین نہ کیا اور بیوی کی بات کا یقین کر لیا۔ حیدر کے باپ کے جاننے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، تیری اتنی ہمت کہ تو نے اپنے باپ کو میری شکایت لگا دی، جا نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ وہ ظالم عورت اس معصوم بچے کو مارنے لگتی ہے، ظلم کرنے لگتی ہے،
کہنے لگی نکل جا ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا اماں ایسا مت کرو، میں کہاں جاؤں گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں تمہاری ماں نہیں ہوں، سنا تو نے؟ تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی، میں تیری سوتیلی ماں ہوں، میں تیری سگی ماں نہیں، چل نکل جا اس گھر سے، اب تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اس گھر میں صرف اور صرف میرا بچہ رہے گا، تو نہیں رہے گا۔ حیدر بہت معصوم بچہ تھا، وہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ بھوکا کئی دن تک بھٹکتا رہا، گلیوں سے، کوڑا کرکٹ سے بچا کچا خراب کھانا اٹھا کر کھاتا رہا، اس کی زندگی ویران ہو چکی تھی۔ وہ بچہ اب بھکاری بن چکا تھا، وہ کباڑ اکٹھا کر کے بیچنے لگا۔ دوسری طرف جب ناصر گھر آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی، وہ مکار اور ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ وہ بیوی سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، اور حیدر کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، میرے بچے حیدر کو کسی نے اغوا کر لیا، میں سو رہی تھی اور بچہ باہر کھیل رہا تھا، جب میں باہر نکلی تو کوئی اسے اغوا کر کے لے جا چکا تھا، میں کیا کروں، لاکھ کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ ناصر اپنی بیوی کی مکاری سمجھ نہ سکا اور بیوی کے منہ پر جھوٹے آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ کہنے لگا کہ سچ میں میرا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی جھوٹ موٹ کر رونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا، کس کمبخت نے اس کو اغوا کر لیا۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بیوی کو کہنے لگا چلو آؤ میرے ساتھ، ہم اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے گا مل جائے گا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میں کیا کروں گا اس کے بغیر، میں تو مر جاؤں گا۔ اس عورت کے ساتھ وہ اسے گلیوں میں تلاش کرنے لگا، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی حیدر اسے نہ ملا۔ وہ بچہ کہیں دور نکل گیا تھا، وہ معصوم یوں ہی در بدر بھٹکتا رہا۔ حیدر اب ماں کی یاد میں روتا رہتا، اسے اپنی سگی ماں بہت یاد آتی تھی۔ وہ کہتا اے میری ماں، اگر آج تو اس دنیا میں ہوتی تو میں ایسے در بدر نہ پھرتا، کیونکہ وہ اب تھوڑا بڑا ہو چکا تھا اور اسے بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں اور اسے سارا حال بتاتا ہوں۔ وہ بچہ اپنی ماں کی قبر پر آ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ حیدر چیخنے چلانے لگتا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں اسے سن رہی ہو۔ وہ کہنے لگا ماں دیکھو، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور تیرے پیچھے تیرے بچے حیدر کو گھر سے نکال دیا گیا، اس کا باپ بھی اسے چھوڑ گیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر ظلم کیا، تو مجھے چھوڑ کر کیسے چلی گئی؟ مائیں تو اپنے بچوں کا آسرا ہوتی ہیں، ان کی چھت ہوتی ہیں، ماں کے ہوتے ہوئے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ایک تو ہے میری ماں جو یہاں پر آ کر سو چکی ہے، تیرا بچہ درد سے چور چور ہے، میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سب کچھ سن کر بچے کی ماں کی روح تڑپ اٹھتی ہے اور بچے کی ماں کی روح آ جاتی ہے قبر سے باہر۔ وہ اپنے بچے کی تڑپ دیکھ کر باہر آ گئے۔ بچہ جب اپنی ماں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے بچے کا دکھ محسوس کر رہی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ اس کے پاس بالکل اس کے سامنے حاضر ہو چکی تھی۔ بچہ ماں کے گلے سے لپٹ کر رو رہا تھا، اسے اپنے دل کا درد بتا رہا تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، میری سوتیلی ماں نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا، ماں اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے، اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں۔ اس کی روح بچے کا درد محسوس کرتی ہے۔ اس طرح زینب نے بھی اپنے بچے کے درد کو محسوس کیا اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے بچے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے دکھ میں غم سے نڈال ہو گیا تھا، وہ اپنی بیوی اور بچے کو بہت یاد کرنے لگا۔ ایک تو زینب اس دنیا سے چلی گئی، ساری خوشیاں لے گئی، ایک خوشی بچہ تھا وہ بھی چلا گیا، آخر کہاں گئے ہو میرے حیدر؟ تم واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس کی دوسری بیوی بھی حیران تھی کیونکہ ناصر کا دل اب بجھ گیا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ اپنے بچے حیدر سے بہت محبت کرتا ہے اور میں نے بہت غلط کیا۔ وہ کہنے لگی آپ اس طرح اداس نہ ہوں،
ہمارا نیا بچہ جب اللہ تعالیٰ دیں گے اور وہ اس دنیا میں آئے گا تو آپ اس سے پیار کرنا، اس سے آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ لیکن حیدر نہیں مانا، وہ روتا رہتا، اس نے کام پر بھی جانا چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت اپنے بچے اور بیوی کی یاد میں روتا رہتا۔ ایک دن وہ قبرستان اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو منظر دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ قبر پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بیوی بچے کو کھانا کھلا کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہ سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اسے ایسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حوصلہ کر کے وہ ان کے پاس گیا، لیکن وہ تو روح تھی، غائب ہو گئی، لیکن بچہ ظاہر تھا۔ وہ کہنے لگا، تو میرا ابا نہیں ہے، یہاں سے چلا جا، میں صرف اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، لیکن آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا بابا، اور آپ کی بیوی نے آپ سے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں۔ مجھے سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور بہت مارتی تھی۔ وہ میری اچھی ماں نہیں تھی۔ بچہ ساری بات بتاتا ہے۔ بچے کی باتیں سن کر حیدر کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکار عورت اتنی ظالم نکلے گی، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے مکار عورت، تو اتنی پتھر دل کیسے ہے؟ تو نے میرے بچے پر اتنا ظلم کیا؟ حیدر نے اس سے کہا، حیدر کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم ماں بنو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک ماں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اب تو اس گھر میں نہیں رہے گی، میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں، اور جو بچہ ہوگا وہ میرا ہوگا، میں اسے خود رکھوں گا، یہاں سے نکل جا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کہاں جائے گی، لیکن میں تجھے طلاق دے دوں گا اور تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو میری زندگی سے دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچے کو سکون سے جینے دے۔ تو ہماری خوشیوں میں آگ بن کر آئی تھی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اب تو اس گھر میں بالکل نہیں رہے گی، تیرے سارے منصوبے ناکام ہو گئے۔ اللہ نے تیری اصلیت کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا اور ایسے معجزے کیے ہیں کہ میں تمہیں ساری زندگی کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا۔ ناصر اسے طلاق دے کر گھر سے نکالنے ہی والا تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں پڑ گئی اور زور زور سے رونے لگی، معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، میں مانتی ہوں میں نے اس بچے پر بہت ظلم کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے بچے کی محبت کی لالچ میں آ گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرا بچہ ہوگا تو آپ حیدر سے زیادہ اس سے محبت نہیں کریں گے، اور ساری محبت حیدر کے لیے ہی ہے۔ میں نے صرف اسی وجہ سے آپ کے بچے پر ظلم کیے اور اسے گھر سے بھی نکالا، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، پہلی غلطی کو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، اب مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں اور پلیز مجھے طلاق مت دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں حیدر کو بہت زیادہ پیار کروں گی۔ اس کی باتوں پر اس کے شوہر کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حیدر نے اپنے باپ سے کہا، ابو، اس امی کو ایک موقع دے کر دیکھیے، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہی ہو، انہیں ایک بار اور معاف کر دیں۔ حیدر کے کہنے پر ناصر نے اپنی دوسری بیوی کو ایک موقع اور دیا اور اسے معاف کر دیا۔ حیدر کی دوسری ماں اب اس کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ وہ سچ میں حیدر کو بہت پیار دیتی ہے اور اس کی ہر چیز کا، ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، جسے دیکھ کر ناصر بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچے حیدر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب ناصر پرانے دکھ بھول گیا تھا، اس کا بچہ بھی اب زندگی کی نئی خوشیوں میں چلا گیا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر ماں زندہ ہے تو اپنے بچے پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیتی، اگر وہ دنیا سے چلی گئی تو دنیا میں اس کے بچے پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ تکلیفوں میں ہے، تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ اتنا بڑا مقام ماں کو حاصل ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھر میں ماں کا سایہ قائم ہے۔ ماں جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر ہرا بھرا رہتا ہے، اور جس گھر سے ماں رخصت ہو جاتی ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اس گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں،
کیونکہ ساری رونقیں تو ماں کے دم سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ماں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور تمام اولادوں کو والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔